الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى خلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت و سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت روئے، آپ نے امت کا بہت فکر کیا، ہر وقت آپ کو امت کی فکر ہوتی تھی، راتوں کو اٹھ کے بھی امت کے حق میں روتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور پھر قیامت اور حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ہی فکر مند ہوں گے۔ بہرحال امت کا بھی حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیور ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت کے ذمے بھی ہیں کہ وہ ان حقوق کو ادا کریں۔ 8 بڑے بڑے حق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غیرت مند ہوں، بہت غیور ہوں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت بہت عیاں تھی، وہ ذرا بھی آپ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے، اتنے غیور تھے، اتنے غیرت مند تھے۔ جو تندرست صحیح سالم صحابہ ہیں ان کی تو کہنی کیا، ان سے بھی بڑھ کر معذور صحابہ نے بھی حق ادا کیا غیرت مندی کا، حب رسول، احترام رسول، محبت رسول اور غیرت رسول کے بارے میں وہ بہت حساس تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینہ صحابی ہے، جب ان کی لونڈی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو ان نبینہ صحابی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت عمیر بن عدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عورت اسماء بنت مروان اس نے جب گستاخی کی تو یہ نبینہ صحابی عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کا کام تمام کرتے ہیں، اس گستاخ یہودیہ عورت کا، اس کو جہنم واصل کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر مسجد نبوی میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں عورت کو قتل کیا ہے، کیا میرے ذمہ کچھ ہے، یعنی کوئی قصاص وغیرہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائگاں ہے، کیونکہ وہ گستاخ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا، لوگوں دیکھو ایک نبینہ صحابی نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آمانہ کہو، اس کو بصیر کہو، یہ نبینہ نہیں یہ بینا ہے، نبینہ ہونے کے باوجود اس نے بینے والا کام کیا ہے، اس لیے ان کا لقب البصیر یعنی بینا، دیکھنے والا، آنکھوں سے نبینے یہ لیکن دل ان کا بینا تھا، آپ نے ان کو البصیر یعنی بینا کا لقب دیا۔ تاریخ اسلامی میں کتنے جامع نہ ہو شہادت نوش کرنے والے شہداء ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرنے والے غازی اسلام، تاریخ بڑی پڑی ہے، لیکن میں آج اس مختصر وقت میں غازی علم الدین شہیر رحمہ اللہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 31 اکتوبر ان کی یوم شہادت ہے جو گزر گیا، اسی نسبت سے ہندو آریہ جو متشدد ایک تنظیم تھی آریہ سماج، اس کے ایک سرکردہ رکن راجپال اس نے کتاب لکھی، میں اس کتاب کا بھی نام لینا نہیں چاہتا، جو گستاخانہ کتاب تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج کے بارے میں گستاخی کی گئی، غلیظ ترین گستاخی کی گئی۔ اس شخص نے یہ کتاب چھایا کی 1923 میں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کی۔ مسلمانوں کو پتہ چلا، کوہرام مچ گیا مسلمانوں کے اندر، احتجاجی جلسے اور جلوس ہونے لگے، مسلمانوں کے اندر بے چینی پائی جانے لگی کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، اور یہ بار بار اس کتاب کو سستے ایڈیشن کے ساتھ جو ہے چھاپ کر تقسیم کر رہا ہے، جس میں گستاخی کی گئی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے احتجاج کے بعد ایک مقدمہ دائر کیا گیا راجپال کے خلاف، اور مسلمانوں کے دباؤ میں تھوڑی سی انہوں نے سزا مقرر کی، 6 مہینے قید اور 1000 روپے جرمانہ، جو بعد میں یہ بھی معاف کر دیا گیا۔ انگریز اور ہندو ان کا گٹھ جوڑ تھا اس بارے میں، مسلمانوں کو کچل اور ان کو دبانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملی بھگت سے نہ تو صحیح مقدمہ اس کے خلاف کیا، اور جو کیا بعد میں اس کو بھی معاف کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر اور زیادہ بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ 1 اپریل 1929 کو دہلی دروازے کے پاس ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام وقت کے ولی موجود تھے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے وہاں تقریر کی، بڑی دل گزار، دل سوز
حتیٰ کہ مسلمان اس جلسے کے اندر داڑے مار مار کے رونے لگے کہ آج مسلمان اس حالت میں پہنچے ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، وہاں پر مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ جیسے بزرگ موجود تھے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، ان دو بزرگوں کو مخاطب کر کے مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید، آج آپ کے دروازے پر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں اور تم سے کہہ رہی ہیں، مسلمانوں تمہارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے اور تم کیوں نہیں اٹھتے اور ان کا سر قلم کرو اور ان سے بدل لو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، اہل بیت کی گستاخی کی ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری بجت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں، لوگوں مسلمانوں دیکھو دروازے پہ اما عائشہ کھڑی ہے۔ لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید واقعی کھڑی ہے۔ کہا، مسلمانوں دیکھو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا دروازے پہ کھڑی ہے اور تم سے کہہ رہی ہیں میرے بابا کی گستاخی ہو رہی ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہو اور اتنی غلیظ ترین گستاخی کی گئی ہے۔ مجمع جلسے کے شرکاء مسلمان داڑے مار مار کر رونے لگے کہ ہمارے اندر یہ کیا حالات پیدا ہو گئے، آج مسلمان زندہ ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، اما عائشہ کی گستاخی ہو رہی ہے، فاطمہ الزہرا کی گستاخی ہو رہی ہے، خدیجہ الکبریٰ کی گستاخی ہو رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا۔ دفعہ 144 نافذ تھی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا، میں دفعہ 144 کو اپنی جوتے کی نوک کے تلے مسل دیتا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہے کہ جگہ جگہ جلسے اور جلوس کرو اور احتجاج کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں سر عام ہو رہی ہیں اور ان کو پکڑا نہیں جا رہا، سزا نہیں دی جا رہی۔ چنانچہ یہ راجپال اس کے لیے غازی خدا بخش، یہ اس کی دکان جو لنڈا بازار کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر موجود ہے، آج بھی اس دکان پر ڈسپینسری غازی علم الدین شہید کے نام سے موجود ہے، اسی دکان میں۔ وہاں پر پہنچا، اس کی دکان تھی لیکن یہ بچ کر بھاگ گیا۔ 7 سال غازی خدا بخش کو سزا ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد افغانستان سے غازی عبدالعزیز وہ آتے ہیں اور اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک دوست جو اس کی دکان پر سوامی ستیانند موجود تھا، غازی عبدالعزیز نے سمجھا شاید یہی اور اس کا کام تمام کر دیا اور پھر ان کو 14 سال سزا ہوئی۔ یہ جو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تقریر کی تھی، اس تقریر میں غازی علم الدین شہید اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تقریر سننے آئے ہوئے تھے۔ جب تقریر سنی، کمزور جسم برداشت نہ ہوئی کہ ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہو، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کا پھر انداز اور ان کا بلبلہ انگیز خطاب سن کر یہ مجمع میں بیٹھے روتے رہے اور پھر ناچار اپنے گھر میں تشریف لائے۔ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سفید کپڑوں والے، سفید ریش ان کی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا، غازی علم الدین، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، اٹھو جا کر ان کا بدلہ لو۔ دوسری رات گزرتی ہے، پھر خواب میں اسی طرح ہوتا ہے، تیسری رات پھر خواب میں اسی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ 6 اپریل 1929 کو یہ نکلتے ہیں
ہر روز اپنی اما جان سے 1 آنا خرچے کا لیتے تھے. اپنے بھائی اور اپنے والد کے شاگرد تھے جو کام ترخان کا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے. لیکن 6 اپریل کو جب یہ گھر سے نکلے تو سفید لباس پہنا، اچھی طرح غسل کیا، خوشبو لگائی اور تیار ہو کر اپنی اماں کو کہتے ہیں آج مجھے 4 آنے دو. 1 آنے نہیں، آج مجھے 4 آنے چاہیے. 4 آنے لیتے ہیں اور نکلتے ہیں، جا کے آگے بازار میں جا کر ایک 13 انچ کی چھری خریدتے ہیں اور وہاں غصاخ رسول بدنام زمانہ راجپال کی دکان پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں 6 اپریل دن 1 بجے اس کو کہتے ہیں توبہ کر لو، تم نے غصاخی کی ہے. اس نے گیدڑ بکی سمجھ کے کہا کہ یہ تو ویسی بات ہے، بات ڈال دی اور کہا کہ تو راجپال ہے؟ اس نے کہا ہاں میں راجپال ہوں. تیزی سے وہ چھری نکالی اور سیدھی اس کے سینے میں ایسے زور سے ماری، اس پہ وار کیا اور پھر وہاں سے بڑے سکون اور اطمینان سے اس کا کام تمام کر کے آگے چلتے ہیں. سلطان ایبک کا دربار ہے وہاں قریب آگے مارکیٹ میں. اس کے سامنے اس وقت ایک لکڑی کا ٹال ہوتا تھا، وہاں ایک نلکا تھا پانی کا، اس پہ جاتے ہیں، جا کے اپنی چھری دھوتے ہیں، اس غلیظ اور ناپاک خون کو اپنے جسم سے دھوتے ہیں. دھونے کے دوران ان کے دل میں خیال آیا حالانکہ یہاں سے نکلنا چاہتے، بھاگنا چاہتے، آگے جا کر دروازے سے باہر نکلتے اور اپنے گھر میں جا سکتے تھے، لیکن بڑے اطمینان سے غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے وہاں خیال آیا کہ کہیں یہ غصاخ زندہ نہ رہ گیا ہو. پھر واپس چلتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں اس کے 2 جو نوکر تھے، جو گارڈ تھے اس کے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے اور شور مچا ہوا تھا کہ راجپال قتل ہو گیا ہے اور انہوں نے پہچان کر ان کو پکڑ لیا. انارکلی تھانہ اس میں رپورٹ پہلے سے کر دی تھی، جیسے ہی پتہ چلا پولیس آ گئی اور انہوں نے پکڑ لیا. پھر بہت ہی آنن فانن کیس چلایا گیا، قانونی تقاضوں کو بھی پورا نہ کیا گیا اس کیس کے بارے میں، کیونکہ انگریز اور ہندو وہ ملے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور 10 اپریل 6 اپریل کا یہ واقعہ ہے. 10 اپریل کو 1929 سیشن جج کی عدالت میں یہ کیس چلتا ہے. سماعت ہوتی ہے اور 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. اتنی جلدی قانون کے تقاضوں کو بھی خیال نہیں کیا جاتا. علامہ اقبال اس کیس میں بڑی خود دلچسپی، ذاتی دلچسپی لے رہے تھے اور جو بعد میں قائد اعظم بنے محمد علی جناح، انہوں نے اس کیس کو لڑا. بریسٹر سلیم پہلے وہ پیش ہوئے عدالت میں اور انہوں نے کہا عدالت میں کہ میرے موکل نے یہ قتل نہیں کیا. جیسے ہی بریسٹر سلیم نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا، وہاں غازی علم الدین شہید بھی موجود تھے. غازی علم الدین شہید نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، میں نے ہی قتل کیا ہے، یہی تو زندگی میں کام ہوا ہے. اور جب یہ اقرار ہو گیا، خود غازی علم الدین شہید نے عدالت میں اقرار کیا تو کیس ان کے خلاف اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اقرار جرم ہو گیا. اس کے بعد ان کو سزائے موت ہو گئی تو قائد اعظم کے پاس خود علامہ اقبال محمد علی جناح کے پاس گئے کہ آپ اس کیس کی مدعی بنے اور اس کے کس کو لڑیں. چنانچہ قائد اعظم یہاں لاہور میں تشریف لائے، فلیٹی ہوٹل میں 101 کمرہ،
آج بھی وہ کمرہ یادگار کے طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے فلیٹی ہوٹل کے اندر. اس کے اندر وہاں پر قائد اعظم ٹھہرے اور مسلمانوں کے حق میں بڑے زبردست دلائل پیش کیے قائد اعظم نے. انہوں نے کہا دیکھو یہ مسلمانوں کا ایمانی جذبہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ بالہانہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے. راجپال نے گستاخیاں کر کے لکھ کر کتاب چھایا کر کے یہ اشتعال انگیزی کی ہے، اس نے اشتعال دلایا ہے. لہذا 302 کا یہ پرچہ نہیں بنتا، یہ 308 کا بنتا ہے، یعنی اشتعال انگیزی کا. لیکن چونکہ وہ ہندو اور انگریز ملے ہوئے تھے، انہوں نے وہ فیصلے کو جاری رکھا اور پھر قائد اعظم نے جو پری کونسل وہاں انگلینڈ میں برطانیہ میں کیس بھیجا، وہاں پر بھی اپیل خارج ہو گئی. بہرحال یہ کیس اس طرح چلتا گیا اور پھر 31 اکتوبر 1929 کو یہاں لاہور میں ان کو پھانسی ہونی تھی، غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کو. لیکن میاں والی لے جایا گیا دور دراز علاقے میں تاکہ یہاں کوئی لائن آرڈر کا کوئی ایشو نہ بنے، عوام اشتعال میں نہ آ جائے. میاں والی جیل کے اندر ان کو پھانسی دی گئی اور خفیہ طور پہ وہیں دفن کر دیا گیا، مسلمانوں کو نہیں بتایا گیا. علامہ اقبال اور اس وقت کے علماء مشائخ وہ وہاں پہنچے. انہوں نے انگریز سے کہا یہ ہمارے ہیرو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے والے ہیں اور ہم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا چاہتے ہیں، جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی میت ہمارے سپرد کی جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن سکتا ہے. علامہ اقبال سے کہا ذاتی طور پر تم یہ گارنٹی دو کہ مسئلہ نہیں بنے گا. چنانچہ علامہ اقبال نے خود ذاتی طور پہ لکھ کے گارنٹی دی اور دیگر علماء نے بھی سائن کیے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنے گا. پھر یہ غازی علم الدین شہید کا جسم عطر وہ سپرد کر دیا گیا اور اس وقت جب لاہور میں لے کر آئے، وہاں پر جب ان کو دفن کر رہے تھے 3 بڑی شخصیات وہاں قبر پہ اتارنے والے تھے، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال نے وہاں تاریخی جملہ کہا تھا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اسی دیکھتے ہی رہ گئے. یعنی یہ حسرت تھی. علامہ اقبال کام تو یہ تیرا تھا لیکن ایک عام بچہ جو 21 سال اس کی عمر بھی زیادہ نہیں وہ کام کر گیا، اتنا بڑا کام کیا اس نے. پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ جب آئے لوگوں نے کہا چہرہ ننگا کرو پیر صاحب، چہرہ دیکھ لیں. حضرت پیر صاحب نے زور سے فرمایا نہیں، چہرہ نہیں ننگا کرنا، میں سید زادہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے. نانا کے گستاخ کا کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس کا کام تمام، یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک ترخان کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. مجھے غازی علم الدین کا چہرہ دیکھتے شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے اس کے سامنے آ رہا ہوں. غازی علم الدین کے پاؤں ننگے کرو، میں ان کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں. چنانچہ ان کے پاؤں چومے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحم اللہ نے. مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی مشہور معروف تاریخی جو اشعار ہیں ان کو دیکھ کر کہے تھے، فرمایا نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے تاریخی وہاں اشعار کہے. تاریخی طور پر اسلامی تاریخ میں سب سے جو بڑا جنازہ ہوا ہے
وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا بڑا جنازہ ہوا تو وہ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کا جنازہ، جس میں 8 سے 10 لاکھ لوگ شریک تھے اس وقت جب سواریوں کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، اور 5.5 کلومیٹر تک جلوس پھیلا ہوا تھا جنازے کا، جو لوگ شریک تھے میانی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی گستاخی کرے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ گستاخی رسول کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، نماز چھوڑ سکتے ہیں، روزے میں کمی ہو سکتی ہے، حج زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال میں کوتاہی کر سکتے ہیں، لیکن غیرت رسول میں ان کو کبھی برداشت نہیں ہے۔ مسلمان اپنی نبی کے بارے میں غیور ہیں، وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے۔ حالانکہ اس وقت بھی مسلمان علماء نے اور مسلمان لیڈروں نے کہا تھا انگریز سے کہ دیکھو قانون بناؤ، کوئی کسی بھی مذہب کی شخصیات ہوں، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہیں، مسلمان ہو، ان کی جو مقتدر شخصیات ہیں ان کی گستاخی یا توہین ناجائز ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، ان کے بارے میں مسلمان غیور ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں روتے رہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہمیں سہارا ہے تو ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر حاصل کرنا ہے تو ہم مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں پر، امت پر حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے بارے میں وہ غیور ہوتے ہیں، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ بڑا ایمان افروز واقعہ غازی علم الدین شہید کا، اور جو نبی نے صحابہ کا میں نے ذکر کیا، باوجود اس کی کہ نبی نہ تھے لیکن وہ کام کر کے کہ جو بینا بھی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں ہمیں یہ ہم پر حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیور ہوں، آپ کے پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، محبت رسول کا اظہار کریں، احترام رسول ہو، محبت رسول ہو، اتباع رسول ہو، اطاعت رسول ہو، ایمان رسول ہو، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 8 حق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یہ ہمارے ذمہ ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر ہم نے یہ نہ ادا کیے تو ہم کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر